السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی جو اصل دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننے کی دعوت، اور پھر ساتھ ساتھ رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کی دعوت بکھری ہوئی ہے، اور بڑے سمپل اور سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ یونس کی جو آخر کی آیتیں ہیں وہ نہایت ہی شاندار اور نہایت ہی پیاری ہیں۔ قرآن کی تو ساری آیتیں بہت پیاری ہوتی ہیں، مگر توحید کے حوالے سے سورہ یونس کی جو آخری آیتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہمیں بالکل یاد کر لینی چاہیے اور اپنی زبان پر ان کا ورد گویا کے رکھنا چاہیے، تاکہ وہ پیغام جو قرآن کا اصل پیغام ہے وہ ہمارے سامنے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ کہ نبی، یہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں، کسی کنفیوژن میں مبتلا ہو تو سن لو کہ میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ پیغام ان سب کے لیے ہے قرآن کا کہ لوگو، آپ یہ سمجھ لو کہ تم میرے دین کو سمجھو کہ ہمارے دین کی روح کیا ہے، ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے، لہذا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہیں۔ تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم جن کو چاہو پوجو اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو، لیکن میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح نکالتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس جگہ اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے جس کو شاید سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ روح نکالنا، موت دینا، جان لے لینا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ لوگ جن جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ خود بھی نہیں مانتے کہ وہ بھی روح قبض کرتے ہوں۔ روح قبض کرنے والی تو ایک ہی ذات ہے، تو فرمایا کہ وہی جو اصل ذات ہے جو روح قبض کرتی ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل رہوں، شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رخ کو سیدھا اللہ کی طرف رکھو، بالکل تمام چیزوں سے کٹ کر یکسو ہو کر، یعنی شرک سے، کفر سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچا کر صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو شرک کرنے والوں میں مت ہو، جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ شامل مت ہو۔ فرمایا کہ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا یعنی شرک کیا تو تم پھر ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان، کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، دور نہیں کر سکتا۔ اور وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ کہہ دیجیے کہ لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ کوئی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کنفیوژن میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر تامک توئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے رب نے حق بھیج دیا ہے، اس کو پہچانو، اس کو تلاش کرو اور اس کو تسلیم کرو۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی اب صحیح راستے کو اختیار کرے گا اور ہدایت کو اختیار کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا، گمراہی کے راستے پر چلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، دیکھو لوگو، مجھے تمہارے اوپر داروغہ نہیں بنایا گیا ہے، مجھے تمہارے اوپر اس طرح مسلط نہیں کر دیا گیا ہے کہ میں زبردستی تم سے منواؤں۔ میرا کام ہے پیغام پہنچانا، توحید کی دعوت دینا، سو میں دعوت دیتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، باقی تمہاری اپنی مرضی ہے، مانو یا نہ مانو۔ تو یہ قرآن کی کتنی پیاری اور سمپل دعوت ہے، ایک ایسی دعوت ہے کہ جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔
قرآن بہت زیادہ پیچیدگیوں کا انداز، بہت زیادہ فلسفے کا انداز اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن بالکل ایسی سیدھی سادی زبان استعمال کرتا ہے، بالکل سادہ اور سمپل زبان استعمال کرتا ہے جو ہر شخص سمجھ جائے، جو ہر ایک کے دل کو اپیل کرے، ہر ایک کے ذہن کو اپیل کرے۔ تو یہ قرآن کی دعوت کی بنیاد ہے، اصل ہے۔ ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور یہ دعوت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے جو بھی دوسرے مذاہب میں بھٹک رہے ہیں، غلط راہوں پر چل رہے ہیں۔ قرآن کی ان کو دعوت ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس حق آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، لہذا اس دین کی پیروی کرو اور اس حق کی پیروی کرو۔ بعد میں پھر پچھتاؤ گے، لیکن پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔